خواتین کو ایک کھلونے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی بھی ایسی ہی کی گئی ہے۔ اسی طرح حقوق اور آزادی کے نام پر ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان میں کچھ قصور خواتین کی بھی ہے اور کچھ قصور ہمارے حکمرانوں کے اور کچھ قصور پرائیویٹ تنظیموں کے کہ خواتین کو اتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم ہیں کون، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسے گزرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ان کو ایک ہی بات کی پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں آزادی دی جائے، گھروں سے باہر نکلنے دیا جائے، لباس چاہے جیسے ہی ہم پہنے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس نے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا۔ اب دیکھیے، کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا خواتین کے متعلق، تو میں یوٹیوب پہ گیا اور وہاں پہ ایک اچھا سا ٹائٹل سرچ کرنے لگا، جیسا کہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو جب میں نے وہاں پہ عورت کا نام لکھا، آپ یقین کریں، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے ٹائٹل نیچے آ گئے۔ میں سکرول کرتا گیا کہ کوئی اچھا سا ٹائٹل نظر آ جائے گا، لیکن میرے سامنے ایسے ٹائٹل نظر آئے، ایسے ٹائٹل کہ ایک مسلمان، ایک مرد اور ایک عورت کے لیے ان کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ تو بس خواتین کو خاتون خانہ ہونے کے بجائے بازاروں کا رونق اور زینت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ خواتین کے جسم کو گھر کے اندر عزت سے رکھنے کے بجائے بازاروں میں ہزاروں لوگوں کے نظروں کے سامنے لایا گیا اور ان کو ایسا بے پردہ کر دیا گیا کہ یقین کریں شیطان بھی حیران ہوگا کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے، اور ان کو بھی شرم آتی ہوگی، حیا آتا ہوگا کہ یہ کس قسم کے لباس میں یہ چلتے پھر رہی ہیں، اور ان کو اتنا پتہ تک نہیں کہ میری جنس کیا ہے، میری جنس کے ساتھ کون سی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، مجھے کون سی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ یہ سمجھنے سے مرد بھی قاصر اور جو ہے نا اس کے ساتھ عورتیں بھی قاصر۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خواتین کو گھروں میں بٹھانے کے بجائے آزادی دی جائے، بازاروں میں پھرنے دیا جائے، اور وہ جہاں جانا چاہیں جائیں، جس کے ساتھ اٹھنا چاہیں اٹھیں، جس کے ساتھ چلنا پھرنا چاہیں تو پھرنے دیا جائے۔ اس کی مثال ایسی مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک بھیڑیا ہے، وہ بھیڑیا کے سامنے کچھ بکریاں نظر آئیں جو پنجرے میں بند ہیں۔ وہ بھیڑیا باہر سے بکریوں کو کیا کہتا ہے کہ آپ کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آپ ایسا کریں، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، تالا کھول دیتا ہوں، آپ باہر آئیں، چلتے پھریں اور سبز جو ہے نا گھاس وہ کھاتے جائیں اور مزے کرتے جائیں۔ یہ تو لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے آپ لوگوں پر کہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھیڑیا جو ان کو آزادی دلانے میں مصروف ہے،
وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی رحم دلی نہیں کہ ان کو اس پنجرے سے آزادی دی جائے. وہ صرف اپنی فکر میں ہیں کہ یہ باہر آئے اور میں ان کو شکار کروں. ٹھیک ایسے ہی وہ لوگ جو خواتین کو گھروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں، وہ صرف اس چکر میں ہیں کہ خواتین بازاروں کی زینت بنے، محفلوں کی زینت بنے، اور ان کا جسم جو ہے نا مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنے. یقین کریں، آپ اپنا مقام دیکھیے، آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، کہیں پر بھی آپ کو ایسا چینل نظر نہیں آئے گا جس میں خواتین کے متعلق ان کے کارنامے بتائے جا رہے ہوں. وہاں پر خواتین کے فضائل آپ کو نظر آئے. ایسا کوئی بھی چینل آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئے گا، اور جو ہیں وہ اتنے کم اور قلیل تعداد میں ہیں کہ ان کا پتہ تک نہیں چلتا. تو آپ نے اپنی حیثیت کو جان کر جینا ہے، اپنی تاریخ کو جان کر جینا ہے، اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے. یہ آپ نے جان کر زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو دنیا میں بھی عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت کی زندگی ملے گی.